السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی میں سبیلی رستہ اللہ کے، والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی، ہم وہ المؤمنون ایمان والے ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے مغفرہ بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم معزز، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم آپ کے ساتھ، فاولئک پس یہی، منکم آپ میں سے، واولو الارحام اور رشتوں والے، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ قریب ہے، ببعض بعض کے، فی میں کتابی کتاب اللہ، انا بے شک اللہ بکل ساتھ ہر ایک، شیء چیز، علیم علم رکھنے والا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور معزز رزق ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، فاولئک منکم یہی لوگ آپ میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور ان کے لیے اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ پہلے مہاجرین ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہاں تک مہاجرین کا ذکر ہے۔ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ انصار کا ذکر ہے۔ انصار تو یقیناً وہی لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ شروع میں مدد کی، لیکن آج ہم بھی انصار بن سکتے ہیں، ہم بھی انصار بن سکتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ہجرت کر کے آئے، کسی ملک کے اوپر مشکلات آئیں اور اس ملک سے کوئی بیچارہ غریب فقیر مہاجر آپ کے ملک میں آ کے پناہ لے لے، آپ انصار بن سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ایثار اور قربانی کیجئے، جو آپ کے پاس میسر ہے آپ اس کو پیش کیجئے، اس کو نوکری دلوانے میں، اس کو روزگار مہیا کرنے میں، اس کو گھر دلوانے میں، ان سب چیزوں میں آپ انصار بن سکتے ہیں، بنیے۔ تو یہ انصار آج بھی بن سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو درجوں میں سے کسی سے باہر نہ کرے، یا مہاجرین ہو یا انصار ہو۔ آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں، انصار اور مہاجرین۔ اور آج کا شخص اگر کوئی کہے کہ جی یہ مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام پر نہیں رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ صحابہ کرام مومن تھے، حق پر تھے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انصار اور مہاجرین سب کے سب اس میں شامل۔ دوسرا انعام، پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق پر قرار دیا اور مومن قرار دیا۔ دوسرا انعام ان کے لیے بخشش۔ اب ان لوگوں کے منہ کالے ہوں کہ جو صحابہ کرام کی بشری غلطیوں کو نکال کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں،
اس کو نمایاں کرتے ہیں، فلاں صحابی نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات، کسی موقع پر ان کی آپس کے اندر کوئی سختی، کوئی تلخی ہو گئی، بھئی تم کون ہوتے ان کی باتوں پہ تبصرہ کرنے میں؟ تمہاری کیا اوقات اور تمہاری کیا حیثیت؟ تم تو احد پہاڑ کے برابر کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے صحابہ کرام احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے پہلے صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تو بعد والوں میں سے بھی نہیں، تو خیر القرون والوں میں سے بھی نہیں۔ آپ کون ہوتے ہو کہ صحابہ کرام کی کوئی ایک غلطی پکڑ کے اس کے اوپر تبصرے کرنے والے اور اس کے اوپر کسی ایک کو اوپر اور کسی کو نیچے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا کہ آپ گزرے ہوئے لوگوں کی غلطیاں تلاش کر کے اس پر تبصرے کرو؟ اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اور یقیناً یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اصل مقصد سے دور ہوتے ہیں۔ ان کی نمازیں، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی قرآن کی تلاوت اور ان کے ذکر اذکار اور یہ سب چیزیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور ایسے کاموں پہ لگے ہوتے ہیں جو کام اللہ رب العالمین نے ان کو، یعنی اللہ کے کام خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ حساب و کتاب کرنا رب کا کام ہے، تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ حساب کتاب جی ہم فیصلہ کریں گے، ہم حق بتائیں گے، حق کیا تمہیں، ہم تمہیں کھول کھول کے وہ حقائق سامنے لائیں گے جو حدیث کی کتابوں میں آج تک تمہیں مولویوں نے نہیں بتائے۔ علماء سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، جنہوں نے نہیں بتائے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ لہم مغفرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے لیے بخشش ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ اور ویسے بھی بڑوں کا جھگڑا ہو تو چھوٹوں کا بولنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فریق بننے والے؟ ہمیں دونوں کا احترام کرنا ہے، دونوں کی عزت کرنی ہے۔ جس نے جس کو جو مقام، اسلام نے جس کو جتنا مقام دیا اس کے مقام کو سمجھے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا مقام اور احترام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں پر تبرہ شروع کر دیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ سے بغض رکھیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا مطلب علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص نہیں ہے۔ بس یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی حدیث آئی ہے میرے پاس، حدیث یہ بتائیں حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ بھائی یہ بات چھوڑو، آپ کا اس کام سے کیا تعلق؟ آپ اپنی زندگی میں کرنے، آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو صبح شام کے پورے اذکار آتے ہیں؟ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ جو چیزیں آپ کی زندگی سے جن کا تعلق ہے وہ آپ کو نہیں آتی، جن چیزوں کے بغیر بھی آپ کو گزارا ہے ان چیزوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں مغفرت کا اعلان کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی اعتراضات اٹھانے والے؟ یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ کیا۔ اور تیسرا ورزق کریم، اور معزز رزق ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ چنانچہ فتوحات، مال غنیمت اور وافر مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور آخرت کا رزق تو پھر ہے ہی ان کے۔ یہ تین قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے، اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، بعد سے مراد مفسرین نے بعض نے کہا جنگ بدر کے بعد، بعض نے کہا جی صلح حدیبیہ کے بعد، بعض نے فتح مکہ کے بعد۔ بہرحال اس کا خلاصہ اور مطلب یہ بنتا ہے کہ جس وقت اسلام سخت مشکلات پہ تھا، اسلام اس وقت انتہائی دباؤ میں تھا، اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، جب اسلام غالب آ گیا اس وقت ایمان لانے والے پہلے لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت بھی کی، اس کے بعد ہجرت بھی کر لی اور جہاد بھی کیا، یہ آپ میں سے ہیں، لیکن اس درجے کے نہیں جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔ اور آخر پہ فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ داروں میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں پر شروع میں یہ ہوتا تھا کہ وراثت اپنے دوست کو دے دی جاتی تھی، جس سے آپ کی پارٹنرشپ ہے، جس سے آپ کا بھائی چارہ ہے، جس سے آپ کا معاہدہ ہوتا، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وارث ہوتا۔ اس کے بعد شریعت نے یہ حکم ختم کر دیا۔ شریعت نے کہا اب ایک دوسرے کی وراثت وہ بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کی وراثت رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگی۔
چنانچہ شریعت نے جو وراثات تھے جن کا حق تھا ان کو قرآن میں بیان کر دیا۔ تو یہ اصحاب الفرائض اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی چارے والوں سے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔